ابھی ایران تباہ ہو، ابھی ایران کو بہت زیادہ کھل رہا ہے، بہت زیادہ چل رہے ہیں کہ ہمارا اگلا ٹارگٹ امریکہ اور اسرائیل کا ہم ہے، اسی لیے روزانہ صاحب پریکشن کر رہے ہیں، روزانہ صاحب اپنے ہتھیار بنا رہے ہیں۔ وہی ایران ہے جس نے امریکہ سے مل کر صدام جیسے بہادر کو مار ڈالا، صدام کی حکومت ختم کر ڈالی۔ اسی ایران کا سہارا لے کر امریکہ نے صدام کو مروایا۔ اب یہ ڈر رہے ہیں کہیں کہ شام کے راستے عراق آ کر ہم کو نہ ختم کر دے۔ ختم تو ہونا ہوگا، تم نے اس کے آڑ میں صدام جیسے ویر کو تم نے مروا دیا، وہ ہیرو کو تم نے مروا دیا، تم کو تو ذلیل ہونے سے کوئی نہیں روک پائے گا۔ اس لیے چن چن کے یہ سارے یہود و نصارہ ایک ایک آدمی کو مار ڈالیں گے۔ اس خطرناک وقت میں شیخ پٹھان کی جنگ میں پڑے ہیں، اس خطرناک وقت میں انصاری جولاہا کی جنگ میں پڑے ہیں، اس خطرناک وقت میں بہاری گجراتی کی جنگ میں پڑے ہیں، اس خطرناک وقت میں گورے اور کالے کی جنگ میں پڑے ہیں۔ صاحب چھوٹی چھوٹی باتوں میں آپس میں لڑ رہے ہیں۔ دشمن تو پچھاڑے گا، دشمن تو ٹکڑے ٹکڑے کر کے مارے گا، دشمن تو آج ان کو گلے لگا کے آپ کو صفایا کرے گا، پھر اس کے بعد اس کو صفایا کرے گا۔ اس طریقے سے سارے عرب میں سب کو معلوم ہے کہ صدام کو کس نے مروایا، کرنل قذافی کو کس نے مروایا، یاسر عرفات کو کس نے مروایا، حسنی مبارک کو مصر کے سربراہ کو کس نے مروایا۔ سب کو معلوم ہے کہ ایک طرف ان کو فائدہ پہنچایا، ان کی آڑ میں اس دشمن کو مارا، پھر جب وہ راستے سے صاف ہوا اور یہ دیکھ یہ آنکھ دکھلا رہا ہے، پھر تیسرے کو صاف کیا، اس کو راستے سے صاف کیا۔ وہ خوش ہے کہ ہم اس کو بھگا دیے، ہماری حکومت قائم ہو گئی۔ آج جہاں پتا چلا 10 مہینے کے بعد ان کو بھی ان کی بنیاد کو ہلا ڈالا، اس کو بھی کاٹ ڈالا اور ساری سلطنت پہ یہود و نصارہ کا قبضہ ہو گیا۔ یعنی یہ کٹ پتلی بن کے رہ گئے۔ اسے ہمت کر کے آگے اٹھ کر چھوٹی چھوٹی باتوں سے اوپر اٹھ کر اگر اتحاد کا مظاہرہ سارے عرب کر لیں تو اسرائیل نام کا کوئی ملک نہیں رہے گا، چونکہ اتنے مسلمان گلف میں ہیں۔ اگر سب یونائٹ ہو جائیں، ایک پتھر سب اٹھا کے مارے تو اسرائیل کا نام و نشان نقشے سے ختم ہو جائے گا۔ اتنی بڑی آبادی مسلمانوں کی ہے، لیکن وہ چالاک، وہ عیار، وہ اسلام کا دشمن، وہ ایسے ہی کھل کے اوپن وار نہیں کرتا ہے، وہ وہاں لڑاتا ہے آپس میں، کبھی لوکل ایشوز کے نام پہ، کبھی شیعہ سنی کے نام پہ، کبھی دوسرے نام پہ لڑاتا ہے۔ ایک کو سپورٹ لے کر کے دوسرے کو تباہ کرتا ہے، پھر دوسرے کو کی آڑ میں تیسرے کو تباہ کرتا ہے۔ ابھی ایران تباہ ہو، ابھی ایران کو بہت زیادہ کھل رہا ہے، بہت زیادہ چل رہے ہیں کہ ہمارا اگلا ٹارگٹ امریکہ اور اسرائیل کا ہم ہے، اسی لیے روزانہ صاحب پریکشن کر رہے ہیں، روزانہ صاحب اپنے ہتھیار بنا رہے ہیں۔ وہی ایران ہے جس نے امریکہ سے مل کر صدام جیسے بہادر کو مار ڈالا، صدام کی حکومت ختم کر ڈالی۔ اسی ایران کا سہارا لے کر امریکہ نے صدام کو مروایا۔ اب یہ ڈر رہے ہیں کہیں کہ شام کے راستے عراق آ کر ہم کو نہ ختم کر دے۔ ختم تو ہونا ہوگا، تم نے اس کے آڑ میں صدام جیسے ویر کو تم نے مروا دیا، وہ ہیرو کو تم نے مروا دیا، تم کو تو ذلیل ہونے سے کوئی نہیں روک پائے گا۔ اس لیے چن چن کے یہ سارے یہود و نصارہ ایک ایک آدمی کو مار ڈالیں گے۔ اس کا علاج یہی ہے، متحد ہو جاؤ۔ وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، یعنی اللہ کی رسی کو مضبوطی سے پکڑ لے، آپس میں ٹکڑے ٹکڑے مت ہو جاؤ۔ پیر کے نام پہ ٹکڑے ہوا سب کٹ ہو گئے، اگر رنگ کے نام پہ ٹکڑے ٹکڑے ہوا سب کٹ ہو گئے، مدرسہ مسجد محلہ خاندان کے نام پہ ٹکڑے ٹکڑے ہوا تو تجھ کو فٹ بال بنانے کے لیے یہ ایک بڑا دستہ موجود ہے۔ جس دن وہ حملہ کرے گا وہ نہیں پوچھے گا کہ تم کس پیر سے مرید ہے، وہ نہیں پوچھے گا کہ تم کس پیر کے شرن میں ہے، وہ نہیں پوچھے گا کہ تم کیا کر رہے ہو، وہ صرف مسلمان دیکھے گا۔ اس کے بعد کاٹ پاٹ اتپات مچا کے نسلوں کو صفایا کر دے گا۔ وقت رہتے ہوئے متحد ہونا پڑے گا، جس کا پیغام قرآن دیتا ہے، جس کا پیغام حدیث دیتی ہے۔ ذرا دیکھیے چھوٹی چھوٹی باتوں سے اوپر اٹھ کر کیسے ایک اچھا سماج بنتا ہے، کیسے فتح حاصل ہوتی ہے۔ عمر ابن عاص نے کہا میں کمانڈر تو میں رہوں گا، سپہ سالار تو میں رہوں گا، کیونکہ حضور نے مجھ کو بنا کے بھیجا ہے اور آپ کو میری مدد کے لیے بھیجا ہے، اس لیے آپ میرے ماتحت رہ کر کے جنگ لڑیں گے۔ جناب ابو عبیدہ کے لوگوں نے کہا کہ نہیں، یہ ہمارے سردار ہیں، یہ سردار رہیں گے، ہم ان کے ماتحتی میں جنگ لڑیں گے۔
اختلاف دوسرا ہو جاتا کہ دونوں اڑ گئے ہوتے، جیسے ہم لوگ اڑ جاتے ہیں، مسجد کا دو آدمی دونوں اڑ گیا اور دونوں کٹ گیا، دونوں اڑ گیا، تو ہم نہیں ہونے دیں گے۔ اب کوئی جھکنے کا نام نہیں لیتا ہے، چلو ہم سرنڈر کر گئے، تم ہی امام حاکم بن جاؤ، یہ سرنڈر کا نام وہ کرے گا جس کا سینہ چوڑا ہوگا، اور پھر جو تنگ ہوگا، جو موچ کی لڑائی لڑے گا، وہ تو صاحب پورے سماج کو لاوا اور کٹوا کے تباہ و برباد کر ڈالے گا۔ حضرت عمر ابن عاص جب کہے کہ سردار میں رہوں گا، آپ کو میری نگرانی میں جنگ کرنی ہوگی، ابو عبیدہ رضی اللہ عنہ کے ساتھی کہنے لگے نہیں ہوگا، تو اب تو کوئی راستہ نکلنا تھا۔ حضور نے کہا تھا کہ آپس میں مت لڑنا، مل کر کے دشمن کا مقابلہ کرنا۔ حضرت ابو عبیدہ سامنے آ گئے، جبکہ ابو عبیدہ امین الامہ ہے، جن کا مزار جارڈن میں ہے، الحمدللہ یہ فقیر ان کے مزار پہ حاضری دی ہے۔ وہ پورا علاقہ، جس علاقے میں وہ جنگ لڑی جا رہی تھی، حضرت ابو عبیدہ امین الامہ وہ سامنے آ گئے، کہا اے عمر ابن عاص، کمانڈر تو ہی رہے گا، سپہ سالار تو ہی رہے گا، ہم تیری نگرانی میں جنگ لڑیں گے، ہم تیری نگرانی میں جنگ لڑیں گے، سپہ سالار تو ہی رہے گا۔ دونوں جتھوں نے متحد ہو کر وہ جنگ لڑی کہ اس علاقے کے سارے دشمنان اسلام دھارا شاہی ہو گئے، اور پورے شام اور مصر کے اس علاقے پہ اسلام کی فتح کا جھنڈا گاڑ دیا، پورا علاقہ اللہ نے عطا فرما دیا۔ مطلب کیا نکلا؟ مطلب یہ نکلا کہ سینہ صاف کرنا ہوگا، یہاں سے زنگ دھونا ہوگا، یہاں سے جو گندگی کیچڑ ہے، عداوت کی جنگ، دشمنی کی جنگ چھوڑنا پڑے گا، قرآن کے نام پہ متحد ہونا ہوگا، حضور کی عظمت اور تحفظ ناموس رسالت کے نام پہ متحد ہونا ہوگا، غوث اعظم کے نام پر متحد ہونا ہوگا، اعلیٰ حضرت کے نام پر متحد ہونا ہوگا، چھوٹی چھوٹی باتوں کی قربانی دینی ہوگی، اپنی موچ کو پان مٹی کے نیچے دفن کرنا ہوگا، یہ نہیں کہنا ہوگا کہ میرا نام پوسٹر میں نہیں دیا تو ہم جلسہ کو بگاڑ دیں گے، نہیں، اتنا بڑا جگر رکھے، میرا نام ہو نہ ہو، مسلک کا نام ہونا چاہیے، مذہب کا نام ہونا چاہیے، میرا نہیں مسلک کا نام ہوگا، میرا نہیں مذہب کا نام ہوگا، میرا نہیں دین کا نام ہوگا۔ جہاں اس طرح کا سینہ صاف رہتا ہے، وہاں مل جل کے زبردست کام ہوتا ہے۔ اب ذرا غور سے سنیے، لڑائیاں تو ہونی ہے، شوہر بیوی میں من مٹاؤ ہونا ہے، لیکن اس کا حل ہے، باپ اور اولاد میں من مٹاؤ ہونا ہے، اس کا بھی حل ہے، پڑوسی میں جنگ ہوتی ہے، اس کا بھی حل ہے۔ حل یہی ہے، اپنی طرف سے پہل کرنا، اپنی طرف سے مصیبتوں کو جھیلنا، اپنی طرف سے پہل کرنا۔ حضور نے کیا کہا؟ سلام کرنے کا انتظار مت کرنا، اپنی طرف سے سلام میں پہل کیا کرو۔ اگر کوئی شوہر بولے میں مالک ہوں، میں بیوی کو سلام کیوں کروں، تو بیوی بولے گی ہم اگر سلام کریں شوہر کو تو شوہر سمجھے گا یہ ڈر گئی ہے ہم سے، نہ وہ سلام کرے گی نہ شوہر سلام کرے گا، سارا گھر نفرتوں کی آگ میں جھلس جائے گا۔ اب اس کا ایک راستہ ہے، نفس کی مانو گے تو گھر میں تلخیاں ہوں گی، گھر میں دشمنی ہوگی، لیکن حضور کو سامنے لے آؤ گے تو ساری جنگ کا خاتمہ ہو جائے گا۔ اگر مرد یہ کہے میں بڑا ہوں یا میرے مصطفیٰ بڑے تھے، جس پیغمبر کا میں کلمہ پڑھتا ہوں، میرے پیغمبر جب گھر میں داخل ہوتے تھے تو اپنی بیویوں کو سلام میں پہل کیا کرتے تھے۔ جب سارے پیغمبروں کے سردار اس نے بیویوں کو سلام کیا ہے تو ہمارے لیے مصطفیٰ ماڈل ہے، ہمارے لیے حضور آئیڈیل ہے۔ اس لیے مصطفیٰ کی سنت سمجھ کر شوہر سلام میں پہل کرے، نفرتیں گر جائیں گی، محبتوں کا ماحول پیدا ہو جائے گا۔ ماشاءاللہ حاضرین، اس وقت آپ دیکھ رہے ہیں الحمدللہ رب العالمین حضرت علامہ الشاہ مفتی شہریار رضا صاحب قبلہ۔ بس آپ تمامی حضرات سے ملاقات کی غرض سے کچھ باتیں کریں گے، محبتوں کے ساتھ اطمینان سے بیٹھ جائیں اور حضرت کی باتوں کو اپنے دامن میں سمیٹ کر لے کر جائیں۔ انشاءاللہ تعالی آج کل پرسوں نہیں بلکہ برسوں تک یاد رکھیں گے انشاءاللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم۔ ایک بار سب لوگ مل کر درود پاک پڑھیں، اللہم صلی علی
سیدنا و مولانا محمد معدن الجود میری بہنیں خاموش ہو جائیں، بس بعد میں ہار وغیرہ پہنائیے. سلام علیک یا رسول اللہ. اللہ تبارک و تعالی آج کے اس محفل کو قبول فرمائے ہے اور اس ادارے کو خوب ترقی عطا فرمائے. آمین. آج میں اس حالت میں نہیں ہوں کہ میں آپ کو 2 گھنٹے کا خطاب سناؤں. بس مولانا صاحب کی محبت تھی، ان کا اصرار تھا، جس کی وجہ سے میں یہاں آ گیا. اور مجھ سے پیشتر آپ نے حضرت مولانا غلام غوث مرکزی صاحب کی آپ نے ایک زبردست گفتگو آپ نے سماعت کی، جنہوں نے آپ سمجھ لیں کہ میری گفتگو وہ اپنی زبان سے ادا کر کے انہوں نے ایک میری کمی کی تکمیل کرنے کی کوشش کی. بس میں صرف اتنا کہنا چاہتا ہوں کہ جو زندگی آپ کو ملی ہے اس زندگی کی قدر کیجیے. مرنے کے بعد آپ چاہ کر کے بھی نیکی نہیں کر پائیں گے. بے شک اللہ نے یہ قیمتی زندگی دی ہے، کس وقت اس زندگی کا چراغ بجھ جائے کہنا مشکل ہے. روزانہ ہارٹ اٹیک سے ہزاروں لوگ مر رہے ہیں. ابھی ایک نئی تحقیق کے مطابق ہر 9 سیکنڈ میں ایک شخص ہارٹ اٹیک کی بیماری سے مر رہا ہے. اللہ. سالانہ 35 لاکھ لوگ دل کی بیماری سے مر رہے ہیں اور جوان مر رہے ہیں. تو دوسروں کی زندگی سے بندے کو سبق حاصل کرنا چاہیے. جوان اس مستی میں نہ رہیں کہ میری جوانی ہمیشہ رہے گی. ممکن ہے کہ آپ کو بوڑھا ہونے کا موقع نہ ملے اور بڑھاپے سے پہلے آپ دنیا چھوڑ کے چلے جائیں. آپ تندرست ہیں، اس تندرستی کی قدر کیجیے. جب آپ بیمار پڑیں گے تو چاہ کر کے بھی آپ نماز نہیں پڑھ پائیں گے. جب آپ بیمار پڑیں گے تو آپ چاہیں گے کہ میں تلاوت کروں، نہیں کر پائیں گے آپ. آج میں چاہتا ہوں کہ 3 گھنٹے کا خطاب کروں آپ کے سامنے، لیکن میں اس حالت میں نہیں ہوں کہ میں 3 گھنٹے کا خطاب کر سکوں. جی. جو آدمی 30 دن میں 35 تقریریں کر رہا ہو، آج وہ مجلس میں آنے سے ڈر رہا ہے. اللہ. لوگوں کی بھیڑ بھاڑ سے گھبرا رہا ہے. اس کا مطلب یہ نکلا کہ آپ سبق حاصل کریں کہ جو وقت اللہ نے آپ کو دیا ہے، ایک منٹ زندگی کا قیمتی ہے. جوانی ہمیشہ رہنے والی نہیں ہے اور یہ زندگی ہمیشہ رہنے والی نہیں ہے اور خوشحالی ہمیشہ نہیں رہنے والی ہے. اللہ تبارک و تعالی نعمتیں دے کر بندوں کو آزماتا ہے. سبحان اللہ. میں چاہتا تھا کہ خوب خطاب کروں اور خوب دنیا بھر کا سفر کروں، لیکن 1 منٹ کے بعد کیا ہوگا یہ کوئی نہیں جانتا ہے. میرے بڑھتے ہوئے قدم رک گئے. بہت خوب ماشاءاللہ. میں دوران سفر اپنا اگلا پروگرام سارا ملتوی کر دیا. تو بندہ چاہتا تو بہت کچھ ہے، لیکن ہوتا وہی ہے جو منظور خدا ہوتا. بے شک. تو آپ اس نشے میں ہیں کہ میں دولت خوب جمع کروں، اس نشے کو دماغ سے اتار دیجیے. چونکہ دولتیں جمع ہو جائیں گی لیکن آپ اس کا استعمال نہیں کر پائیں گے. آپ اس نشے میں ہیں کہ میں بڑھاپے میں عبادت کروں گا، اس بات کو ہمیشہ کے لیے دماغ سے نکال دیجیے. آپ کو بوڑھا ہونے کا موقع نہیں ملے گا، اور اگر بوڑھا ہونے کا موقع مل بھی گیا تو آپ چاہ کر کے بھی عبادت نہیں کر پائیں گے. آقا علیہ السلام کی وہ حدیث پاک کو اپنے گھر کی دیواروں میں لکھ کے رکھیے ہر جگہ. آقا فرماتے ہیں اغتنم خمسن قبل خمسن، 5 چیزوں کو 5 چیز سے پہلے غنیمت سمجھ لو. یہ کون فرماتے ہیں؟ دنیا کے سب سے بڑے معلم، دنیا کے سب سے بڑے ریفارمر، جن کی ایک بات اتنی قیمتی ہے کہ آج لاکھوں دانشوروں کی کروڑوں باتیں ایک طرف، حضور کی ایک بات ایک طرف. آج ساری دنیا کا اس بات پر اتفاق ہے کہ حضور جیسا حکیم کوئی پیدا نہیں ہوا، آقا جیسا معلم کوئی اس روئے زمین پہ نہیں آیا. حضور کی ایک بات فل آف وزڈم یعنی حکمت سے بھری ہوئی ہے.
सरकार की एक एक बात आज दुनिया का जोग्राफिया बदल सकती है। उस पैगम्बर आज़म की इस हदीस पाक को गौर से सुनिए। मस्ती के लिए अल्लाह ने इस दुनिया को नहीं बनाया, ये दुनिया बेकार नहीं बनी है। हमारे पैदा होने का मकसद है अल्लाह की इबादत करना, और इस दुनिया की सारी नेमतें जो अल्लाह ने अता की हैं, एक एक नेमतों का सवाल मरने के बाद होगा। जब बंदा बिस्तर पे पड़ा रहता है, आईसीयू में रहता है, जब उसके ऑक्सीजन लगी होती है, तब उसको पता चलता है कि मुझको क्या करना था और मैंने क्या किया है। उस वक्त उसको एक एक पल याद आता है, उसको सारी बातें याद आती हैं कि मुझको क्या करना था, मैंने क्या किया। इसलिए बीमारी अल्लाह की बहुत बड़ी नेमत है। हदीस में आया है कि एक कांटा भी जो मोमिन को चुभता है, अल्लाह ताला उसके बदले में उसके गुनाहों को माफ़ कर देता है। इसलिए अगर समाज में कोई बीमार पड़े तो उस बीमारी का मजाक नहीं उड़ाना चाहिए। आप ये समझ लें कि बीमारी उसके लिए रहमत है, जो बीमारी इसके गुनाहों को धोने के लिए आई है। एक कांटा चुभने पे गुनाह माफ़ होता है, एक रंज और गम के बदले में गुनाह माफ़ होता है, खाने पीने की किल्लत से गुनाह माफ़ होते हैं। तो अगर कोई बीमार पड़े, परेशान हाल हो, तो उसकी मजाज पुरसी करनी चाहिए, ना कि उसकी बीमारी का मजाक उड़ाना चाहिए। हो सकता है कि अल्लाह ताला उसको सेहत और तंदुरुस्ती दे दे और आपको उस मर्ज में मुब्तला कर दे। बेशक समाज में आम तौर पर यह देखा जाता है कि कोई बंदा बीमार पड़ता है तो लोग कहते हैं ऐसा किया होगा जी, इसलिए ऐसा हो गया, ऐसा वो करता था इसलिए ऐसा हो गया। हदीस में आया है कि फला तकुल लौ फ़इन्न लौ तफ्तहु अमल शैतान। ये मत कहो कि अगर मैं ऐसा करता तो ऐसा हो गया होता, अगर मैं अपने बाप को पटना लेके चला गया होता तो मेरा बाप बच गया होता, अगर मैं सिल्ली गोड़ी लेके चला गया होता तो मेरी माँ नहीं मरती। ये मत कहो, क्योंकि सारी चीज़ें तकदीर में लिखी जा चुकी हैं। जफ़ल कलम, कलम खुश्क हो चुका है। जो चीज़ होने वाली है, जो चीज़ होने वाली थी, सारी बातें लिखी जा चुकी हैं। मुसलमान होने के नाते ये अकीदा जमाना होगा कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने जो लिख दिया है वह हो के रहेगा। बहुत खूब माशाअल्लाह। कुरान में आया है कि लन युसीबना इल्ला मा कतबल्लाहु लना। अल्लाह कहता है कि ए हबीब आप कहिए कि हरगिज़ वो मुसीबत नहीं पहुँचेगी, वही मुसीबत पहुँचेगी जो अल्लाह ने लिख दिया है, जो अल्लाह ने लिख दिया है। तो इसलिए ये कहना कि अगर हम ऐसा किए होते तो ऐसा नहीं होता, हुजूर कहते हैं कि ऐसा मत कहो, चूंकि इस तरह के जुमले से शैतानी सोच के दरवाजे खुलते हैं। फ़इन्न लौ तफ्तहु अमल शैतान। लफ्ज़ लौ का मतलब काश, इन केस, अगर। तो हुजूर क्या कहते हैं कि इस तरह के अल्फाज मत बोलो, चूंकि इससे शैतानी सोच के दरवाजे खुलते हैं। क्यों? यकीन, तकदीर पर तुम्हारा यकीन कमजोर हो जाएगा, तुम तदबीर को ही सब कुछ समझने लगोगे, जबकि तकदीर पर ईमान लाना मुसलमान होने के लिए ज़रूरी है। तो बस जो हो गया, मुसीबतों पे सब्र करना है, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से फजल की भीख मांगनी है। हर मुसीबत के बाद नेमतों के दरवाजे खुलते हैं, हर तंगी के बाद कुशादगी के रास्ते खुलते हैं, और हर मुसीबत के बाद आसानी के दरवाजे खुलते हैं। बंदा सिर्फ सब्र करे। बड़ी से बड़ी नेकी करने वालों के साथ अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की रहमतें हैं, लेकिन अल्लाह की दी हुई मुसीबत पे सब्र करने वालों के साथ कौन है? इन्नल्लाह मअस्साबिरीन, अल्लाह सब्र करने वालों के साथ। बेशक, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। इसलिए मुसीबत ज़दों के साथ हमदर्दी करें। बीमारों की मजाज पुरसी का हुक्म जो हदीस में आया है कि बीमार को देखने के लिए जाओ, इसीलिए ताकि तुमको तंदुरुस्ती की कदर समझ में आए। जब कोई मर जाए तो उसके जनाजे में हाजिर हो, ताकि तुझको अपनी मौत समझ में आए। बहुत बड़ी फजीलत है जनाजे में हाजिर होने की, ताकि आपको लगे कि ज़िंदगी कितनी बड़ी नेमत है जो अल्लाह ने मुझको दी है, और मुझे भी इस मरहले से गुजरना है। जनाजे में अगर कोई 40 कदम चलता है तो उसके 40 गुनाह कबीरा माफ़ होते हैं। जनाजे में अगर कोई शरीक होता है
اس کو ایک قیرات کا ثواب ملتا ہے، اور اگر کوئی کسی کو مٹی دے کے واپس آتا ہے تو 2 قیرات کا ثواب ملتا ہے۔ سبحان اللہ۔ اور قیرات کا وزن احد پہاڑ کے برابر ہے۔ بے شک اتنی بڑی نیکی کیوں ہے؟ صرف اس لیے کہ تاکہ آپ دوسرے کے جنازے میں حاضر ہوں تو آپ کو اپنی موت یاد آئے۔ قبرستان جانے کی بڑی فضیلت ہے۔ آیا ہے کہ تم اپنے ماں باپ کی قبروں کی زیارت کیا کرو، فزورھا، قبروں کی زیارت کیا کرو۔ کیوں؟ اس لیے کہ قبر کی زیارت سے موت یاد آئے گی۔ فإنها تزہد فی الدنیا وتذکر الآخرہ، قبروں کی زیارت سے دنیا کی دلچسپی گھٹے گی اور موت یاد آئے گی۔ تو قبرستان جایا کریں تاکہ اپنی اس زندگی کی اہمیت سمجھ میں آئے، دوسروں کے جنازے میں حاضری دیں تاکہ آپ کو اپنا جنازہ سمجھ میں آئے، دوسروں کے 40واں اور تیجا میں قرآن خوانی کے لیے جائیں تاکہ آپ کو اپنا تیجا، اپنا 40واں یاد آ جائے، آپ کا گھمنڈ اور غرور ٹوٹے۔ بیماری بہت بڑی نعمت ہے، بیماری میں آدمی کو توبہ کی توفیق ملتی ہے، بیماری میں آدمی اللہ کا ذکر ٹوٹ کے کرتا ہے، بیماری میں آدمی آنسو بہاتا ہے، اور آنسو کے ایک ایک قطرے اس کے گناہوں کے داغ کو دھو ڈالتے ہیں۔ اب اس حدیث پاک کو سنیے، ہر مسلمان کے گھر میں یہ حدیث پاک لکھی رہنی چاہیے۔ حضور فرماتے ہیں کہ 5 چیزوں کو 5 چیز سے پہلے غنیمت سمجھ لو، اس کو یعنی اس کی قدر کرو۔ آقا فرماتے ہیں شبابک قبل حرمک، پہلی چیز اپنی جوانی کو بڑھاپے سے پہلے غنیمت سمجھ لو۔ بڑھاپے میں بندہ پیشاب پاخانہ کپڑے میں کرتا ہے، بڑھاپے میں بندہ سانس نہیں لے پاتا ہے، بڑھاپے میں بندہ بول نہیں پاتا ہے، وہ چاہتا ہے کہ میں بولوں، بال بچوں کو وصیت کروں، مگر بولی ہی نہیں نکلتی۔ آپ ایسے لوگوں کو دیکھے ہوں گے سماج میں، بڑھاپے میں کہیں گے کہ میں 1000 درود پڑھوں، نہیں پڑھ پائیں گے آپ، کیونکہ آپ اس حالت میں نہیں رہیں گے۔ تو حضور کیا فرماتے ہیں آقا علیہ السلام کہ جوانی کو بڑھاپے سے پہلے غنیمت سمجھو۔ تو جو ہمارے بچے جوانی میں موج مستی کرتے ہیں، ہمیشہ گٹکا کھاتے ہیں، ہلڑ بازی کرتے ہیں، بائک کی ریسنگ کرتے ہیں، دوستوں کے ساتھ رات بھر چوک چوراہے پہ گزار دیتے ہیں، لڑکے لڑکیوں سے دل لگاتے ہیں، رات بھر چیٹنگ کرتے ہیں، لڑکیاں لڑکوں سے دل لگاتی ہیں، رات بھر چیٹنگ کرتی ہیں، وہ کیا سمجھتی ہیں کہ سب دن ایسی ہی مستی رہے گی؟ نہیں رہے گی، جوانی ہمیشہ نہیں رہے گی، اور یہ گناہ رہ جائے گا، یہ گناہوں کا داغ رہے گا، چونکہ مرنا تو سب کو ہے۔ قبر میں فرشتوں کو منہ دکھانا ہے، میدان محشر میں جہاں کا ایک دن 50,000 سال کے برابر ہوگا، وہاں تو جانا ہے، وہاں ایک ایک نیکی، ایک ایک بدی تولی جائے گی، بھاگ نہیں پائیں گے آپ، چونکہ آپ 1000 ایکڑ زمین بھی دے کر کے آپ موت سے بچ نہیں سکتے ہیں، چاہے جہاں بھی آپ چلے جائیں، امریکہ، لندن، موت سے بچ نہیں پائیں گے، چاہے اپنے سارے رشتہ داروں کو بولا لیں کہ تم سب میرے سامنے کھڑے رہو، ہم مرے نہیں، ایسا نہیں ہوگا، موت تو آ کے رہے گی، بیوی کے سامنے، شوہر کے سامنے، بال بچوں کے سامنے موت آ کے رہے گی، سبحان اللہ، موت کو کوئی نہیں روک پائے گا۔ جب موت آ کے رہے گی تو موت کے بعد حساب ہو کے رہے گا، تو پھر یہ جوانی کی مستیاں کیا ہیں؟ آپ جان لیں کہ جوانی کا ایک ایک لمحہ قیمتی ہے، اس کی قدر کریں، کتابوں کا مطالعہ کریں، نیک لوگوں کی صحبت میں رہیں۔ جہاں نفسانی خواہشات آ جائے کہ مجھ کو یہ موج مستی کرنی ہے، بڑھاپے میں بہت نیک بن جاؤں گا، ایسا نہیں ہوگا۔ آج کل بوڑھے سماج میں بہت نظر آ رہے ہیں، جوان بہت تیزی کے ساتھ مر رہے ہیں، جوانوں کی موت بڑی تیزی سے ہو رہی ہے۔ تو میں آپ کو نصیحت کرتا ہوں کہ جوانی مستی کے لیے نہیں ہے، جوانی عبادت کے لیے ہے۔ اس جوانی کی قدر کیجئے، لڑکی بھی کریں، لڑکیاں بھی کریں۔ لڑکیوں کی شادی ہوگی، وہ اپنے شوہر سے دل لگائیں، دوسرے مردوں سے دل نہ لگائیں، ورنہ یہ قیمتی زندگی تباہ و برباد ہو جائے گی۔ جس لڑکی کے بارے میں سماج میں پتہ چل جاتا ہے کہ یہ 2-4 لڑکوں سے دل لگاتی ہے، سارے سماج کی نگاہوں سے وہ گر جاتی ہے، اور جس دن ان کے شوہر کو پتہ چل جائے گا کہ یہ شادی سے پہلے 2-4 مردوں سے دل لگا چکی ہے، شوہر کی نگاہوں سے گر جاتی ہے، اور جس دن اس کے بیٹے کو پتہ چل جائے گا کہ میری ماں کا کیریکٹر خراب تھا، سماج میں یہ 2-4 مردوں سے دل لگا چکی ہے، بال بچوں کی نگاہوں سے وہ ماں گر جائے گی۔ تو ایسا کام، جس کام میں ذلت اور رسوائی ہے،
نہ اولاد کی نگاہ میں عزت رہے گی میری، نہ شوہر کی نگاہ میں عزت رہے گی، نہ بیوی کی نگاہ میں عزت رہے گی، نہ سماج کی نگاہ میں. اس کام کے کرنے سے فائدہ کیا ہے؟ بے شک صرف صبر کر لیں. آتا ہے میں انجوائے کروں، میں محبت کروں، میں پیار کروں، میں 2-4 لڑکوں کے ساتھ دل لگاؤں، میں ریسٹورنٹ میں جاؤں، میں خوب کھاؤں پیوں، مستیاں کروں. اس پر صبر کریں. کنٹرول بس لاحول پڑھیں، اللہ کا ڈر دل میں رکھیں، عورتیں بھی اور مرد بھی. ورنہ جہنم کی آگ تو وہاں اس دنیا میں بے عزتی کی آگ میں جلے گی. کبھی عزت کی نگاہ سے نہ سماج دیکھے گا نہ اولاد دیکھے گی. تو حضور کیا فرماتے ہیں؟ جوانی کو بڑھاپے سے پہلے غنیمت سمجھ لو. چونکہ بڑھاپے میں عبادت کر نہیں پاؤ گے ٹھیک سے. جوانی میں خوب محنت کرو، خوب کماؤ، خوب عبادت کرو، بڑھاپے میں نہیں کر پاؤ گے. دوسری چیز آقا فرماتے ہیں فراغ کا قبل شغلک، یعنی فرصت کے لمحات کو مصروفیت سے پہلے غنیمت سمجھو. جب آدمی کو چھٹی کا موقع ہو، کھیتی باڑی لگ گئی، اب فرصت کا لمحہ ہے، تو فرصت کے لمحات کو غنیمت سمجھیے. چونکہ جب آپ بیزی ہو جائیں گے، جیسے ابھی لوگ بیزی ہیں، دھان کاٹنا ہے، مکئی لگانا ہے، کھیت جانا ہے، پانی پٹانا ہے، مزدور نہیں مل رہا ہے، دھان تیار کرنی ہے، تو لوگوں کو کھانے کی فرصت نہیں ہے. ناشتہ کھانا چاہیے صبح 8 بجے تو لوگ کھاتے ہیں 12 بجے. دوپہر کا کھانا کھانا چاہیے 2 بجے تو لوگ کھاتے ہیں 5 بجے شام میں. سونا چاہیے 9 بجے تو لوگ سو رہے ہیں 2 بجے 3 بجے صبح میں. تو جب مصروفیت کا ٹائم رہتا ہے تو آپ فرض بھی نماز پڑھ لیں، واجب اور سنت پڑھ لیں، بہت بڑی بات ہے. آپ تلاوت نہیں کر پائیں گے، 1000 درود نہیں پڑھ پائیں گے. تو حضور کیا کہتے ہیں؟ فرصت کے لمحات کو مصروفیت سے پہلے غنیمت سمجھ لو. فرصت کے لمحات میں خوب عبادت کرو، فرصت کے لمحات میں خوب تلاوت کرو. دوستی یاری مت کرو، کوئی دوست بچائے گا نہیں، نہ دوست مرتے وقت بچائے گا. میں اگر مر رہا ہوں گا، میرا بچہ 1 کروڑ روپے خرچ کر سکتا ہے مگر میری موت کی تکلیف کو بانٹ نہیں سکتا ہے. میری ماں اگر مر رہی ہے، ہچکولے کھا رہی ہے، سانس لینے میں دقت ہو رہی ہے، میں اس کو ایمبولینس میں بیٹھا کے ہاسپٹل لے جا سکتا ہوں تاکہ سماج والوں کو دکھا دوں کہ مجھ کو ماں سے بڑی محبت ہے، میں اس کو ایمبولینس پہ لے کے میں پٹنہ لے جا رہا ہوں. لیکن ماں جو تڑپتی ہے، اس کو جو تکلیف ہو رہی ہے، اس تکلیف کو کوئی بانٹ نہیں پائے گا. بے شک میرے رشتہ دار، میرے احباب سب میرے ارد گرد رہ سکتے ہیں مگر مجھ کو جو تکلیف ہوتی ہے کوئی بانٹ نہیں پائیں گے. تو آپ جب مرتے وقت نزا کی تکلیف میں ہوں گے، کوئی نہیں بانٹے گا. آپ جب بیمار رہیں گے، آپ اندر سے تڑپیں گے، اس تکلیف کو کوئی نہیں بانٹ پائے گا، آپ کو جھیلنا پڑے گا. اس لیے دوستی کس مکان کرو؟ دوستی نیک لوگوں سے، تاکہ آپ کو جنت کا راستہ بتائے. دوستی عالموں سے، جس عالم کے پاس بیٹھنے کے بعد یہ کرکٹ کی بات نہیں کریں گے، یہ جنت جانے کی ہی بات کریں گے. دوستی نیک لوگوں سے، جو دوستی قیامت کے دن کام آئے، جو دوستی میدان محشر میں کام آئے. برے لوگوں کی دوستی صرف تباہ کر دے گی. بے شمار لڑکیاں نماز پڑھتی تھیں، تہجد پڑھتی تھیں، تلاوت کرتی تھیں، لیکن غلط لڑکیوں کی صحبت کی وجہ سے تباہ و برباد ہو گئی. بے شک فاحشہ ہو گئی، زانیاں ہو گئی، کہیں کی نہیں رہی. وہ صرف گندی صحبت کی وجہ سے موبائل میں چیٹنگ کر کے لاکھوں لڑکیاں برباد ہو گئیں، لاکھوں لڑکے تباہ ہو گئے گندی صحبت کی وجہ سے. اگر موبائل چلانا ہو تو اس میں دینی پروگرام دیکھیں، تقریر سنیں، اچھی اچھی نعتیں سنیں، اس میں مسائل آتے ہیں اس کو دیکھیں. گندی باتیں کبھی نہیں دیکھیں، ورنہ بہت اچھے لوگ برباد ہو گئے. شیطان کو تباہ کرنے میں دیر نہیں لگتی ہے. بس 1 گھنٹے سے آپ اچھا پروگرام دیکھ رہے ہیں، 1 سیکنڈ کے لیے کوئی گندی تصویر آ گئی، دل دماغ سب کچھ تباہ و برباد کر کے رکھ دے. اس لیے ہمیشہ اچھے لوگوں کی صحبت میں رہیں، ورنہ بے شمار اچھے لوگ برباد ہو گئے، تباہ ہو گئے. نوجوانوں کو میری نصیحت ہے، اور نوجوان لڑکیوں کو نصیحت ہے کہ دوستی کام نہیں آئے گی، نہ قبر میں نہ حشر میں. اور قیامت کے دن جب بندہ کو جہنم میں ڈالا جائے گا تو سب سے پہلے یہی کہے گا، کاش میں فلاں سے دوستی نہیں کرتا، کاش میں فلاں کو اپنا دوست نہیں بناتا. چونکہ دوستی میں بے شمار لوگ بگڑ گئے، تباہ و برباد ہو گئے. اور ایک حدیث ہے آقا علیہ السلام کی، آقا فرماتے ہیں کہ فَلْيَنْظُرْ أَحَدُكُمْ مَنْ يُخَالِلُ، اگر تم میں سے کوئی کسی سے دوستی کرنا چاہتا ہے تو وہ دیکھ لے کہ دوستی
کس سے کر رہا ہے. اگر گندے سے دوستی ہو گئی تو سارے اعمال تباہ و برباد ہو جائے. ہاں اگر نیک لوگوں سے دوستی ہو گئی تو وہ بے نمازی تھا نمازی بن جائے گا. اگر وہ گنہگار تھا تو نیکیوں کرنے کا رسیہ بن جائے گا, اسے برائیوں سے نفرت ہو جائے گی. تو حضور کیا فرماتے ہیں, فرصت لیو کا جو ٹائم ہے, فرصت کا جو ٹائم ہے, اس کو غنیمت سمجھ لو. دوستی میں چوک چوراہے پہ بیٹھ کر غیبت کرنے میں مت گزارو. اپنے گھر کو سب سے بڑی خانقاہ سمجھ لو. اخیر زمانے میں جب فتنے پھیل جائیں, اخیر زمانے میں جب ہر طرف برائیوں کی دعوت دینے والے لوگ ہو جائیں, بہت چکنی چپڑی باتیں کر کے آپ کو تباہ و برباد کرنے والے, آپ کے ایمان کے لوٹنے والے ہو جائیں. شوہر کی بات اچھی نہیں لگتی مگر کوئی اجنبی مرد ایک بات مسکرا کے بولتا ہے تو عورتیں اس پر لالائیت ہو جاتی ہیں. بے شک بہت عمدہ. اپنی ماں کی بات اچھی نہیں لگتی اور دوسری عورت کی بات اچھی لگتی ہے. بری باتوں کو شائننگ کے ساتھ شیطان پیش کرتا ہے. اس لیے ہمیشہ لاحول پڑھتے رہیں اور فرصت کے لمحات اپنے گھر میں گزاریں. حدیث میں آیا ہے کہ اخیر زمانے میں اس کا ایمان محفوظ رہے گا جو جتنا زیادہ اپنے گھر میں رہے گا. گھر سے باہر نکلے غیبت کی محفل شروع, گھر سے باہر نکلے گندے گانے شروع, بے شک گھر سے باہر نکلے ارے کیا مولانا مولوی کے چکر میں پڑے ہو, خوب کماؤ کھاؤ موج مستی کرو, زندگی پھر دوبارہ نہیں ملے گی. اس طرح کا فارمولا, ایک فارمولا ہے کہ زندگی دوبارہ نہیں ملے گی, خوب عبادت کرو تاکہ مرنے کے بعد خربوں اربوں مہاسنکھوں برس جنت میں آرام کرو. ایک دوسرا فارمولا گندوں کا کیا ہے کہ دوبارہ زندگی نہیں ملے گی, خوب موج مستی کر لو. واہ واہ. یہ دونوں فارمولے سماج میں چل رہے کہ کھاؤ پیو ڈنڈ پہ لو اور مر جاؤ, سبحان اللہ. مرنے کے بعد مٹی میں مل جاؤ. اس فارمولے میں کوئی دم نہیں ہے. فارمولا اصل ہے کہ زندگی دوبارہ نہیں ملے گی. یہ آج کا دن جو گزر گیا دوبارہ نہیں ملے گا, آج کی رات جو گزر گئی دوبارہ نہیں ملے گی. اس لیے رات کی قدر کرو, بے شک دن کی قدر کرو, تاکہ یہاں قدر کرو گے تو مرنے کے بعد جہاں کا ایک دن 50,000 سال کے برابر ہے وہاں جنت میں آرام کرتے رہو. جنت میں نماز نہیں ہے, صرف عیش ہے. جنت میں روزے کی تکلیف نہیں ہے, صرف عیش ہے. جنت میں 70 بیویاں ملیں گی, 50 ہزار نوکر غلام ملیں گے, نہر کی دودھ کی نہریں, پاکیزہ شراب کی نہریں, شہد کی نہریں, جہاں تک نگاہ جائے گی وہاں تک ایک جنتی کا اپنا گھر ہوگا. وہ سب اس دنیا کی محنت پہ ڈیپینڈ کر رہا ہے. آپ اس دنیا کی رات کیسے گزار رہے ہیں, اس دنیا کا دن کیسے گزار رہے ہیں, اس دنیا کے سانس کیسے گزار رہے ہیں, اسی پر وہ جنت ملے گی. جب یہاں دھان لگائے بغیر دھان گھر میں نہیں آتا, آم کا پیڑ لگائے بغیر اس میں سے پھل ٹوٹ کے گھر میں نہیں آتا, دکان میں بیٹھے بغیر پیسہ چل کے گھر نہیں جاتا. یہ فارمولا کس نے آپ کے دماغ میں ڈال دیا ہے کہ بغیر نماز کے جنت مل جائے گی, بغیر روزے کے جنت مل جائے گی, بغیر اچھا کام کیے ہوئے جنت مل جائے گی. دنیا ہی میں سمجھیے نا کہ جب آپ مکئی نہیں لگائیں گے تو مکئی گھر میں نہیں جائے گی, دھان نہیں لگائیں گے تو دھان گھر میں نہیں جائے گا. جب دنیا میں فصل لگائے بغیر فصل گھر میں نہیں آئے گی تو نیکی کی فصل کیے بغیر جنت کیسے ملے گی. اس کو گرہ باندھ لیں. اگر فصل چاہیے تو کھیت جانا ہوگا, کھیتی کرنی ہوگی تو جنت چاہیے تو نماز پڑھنا بے ہوگا, شک سبحان اللہ. سبحان جنت چاہیے تو روزہ رکھنا ہوگا, جنت چاہیے تو گناہوں سے بچنا ہوگا. ہواؤں میں محل نہیں تعمیر ہوتا ہے, سمندر کی موجوں پہ مکان نہیں بنتا ہے. اسی طرح تمنا کرنے سے کہ میں ارب پتی بن جاؤں نہیں بنیں گے ارب پتی. تمنا کرنے سے میرے دروازے پہ فارچونر آ جائے 50 لاکھ کی نہیں آئے گی. فارچونر کے لیے محنت کرنا ہوگا. اسی طرح تمنا کرنے سے جنت نہیں ملتی ہے کہ چلو اللہ چاہے گا تو دے دے گا, اللہ چاہے گا تو سونے کا گھر دنیا میں دے دے گا, بہت خوب. اللہ چاہے گا تو فارچونر دنیا میں دے دے گا. لیکن آپ کو فارچونر نہیں دیتا ہے اللہ جب تک کہ آپ محنت نہیں کرتے ہیں. اسی طرح اللہ جنت دینے والا ہے لیکن اس کے لیے آپ کو محنت کرنی ہوگی, نیک بننا ہوگا. ایک قدم آپ بڑھیں اللہ کی طرف, اللہ کی رحمتیں 10 قدم آپ کا استقبال کریں, سبحان اللہ. آپ کی سبحان طرف اللہ. بڑھ جائیں گی. تو اس حدیث پاک کو غور سے سنیے. حضور نے کیا فرمایا, جوانی کو بڑھاپے سے پہلے غنیمت سمجھو. بے شک. فرصت کا جو ٹائم ہے اس ٹائم کو مصروفیت سے پہلے غنیمت سمجھو. اور تیسری چیز حضور نے فرمائی, صحت کا قبل سقمک, اپنی تندرستی کو بیماری سے پہلے غنیمت سمجھ لو. جب بیمار پڑو گے تمہاری حالت خراب ہو جائے گی.
جب بیمار پڑو گے سبحان اللہ نہیں کہہ پاؤ گے. جب بیمار پڑو گے تو صرف دوائی کی فکر رہے گی, ہاسپٹل کی فکر رہے گی. میں جب بیمار پڑا, میں جا رہا تھا پروگرام میں, مگر راستے میں چیسٹ پین ہوا, سینے میں درد ہوا, تو میں سفر کو ملتوی کیا اور سامان لے کے میں نیچے اتر گیا. علاقے کے سارے علماء کرام کو فون کیا تو 10-20 منٹ کے اندر میں 10-20 علماء کرام آ گئے, سب ہم کو ہاسپٹل لے گئے. گھر والوں کو میں نے فون کیا کہ میں یہاں پہ ہوں, کچھ بھی ہو سکتا ہے کیونکہ میں ابھی خطرناک پوزیشن میں ہوں. گھر والے پریشان ہو گئے. تو اب اس وقت بہت سارے لوگوں کو گھر کی فکر ہوتی ہے, بیوی کو دیکھ لوں, بچے کو دیکھ لوں, یہ دیکھ لوں, وہ دیکھ لوں, ہو سکتا ہے کہ مر جاؤں. لیکن آپ یقین جانیں اگر آپ کے دل میں اللہ کا ڈر ہوگا, آخرت کی فکر ہوگی, اس وقت آپ کو ایک ہی فکر ہوگی کہ کاش میری موت حالت ایمان میں ہو جائے, میری زبان پہ کلمہ جاری ہو جائے, میری زبان پہ کلمہ جاری ہو جائے, حالت ایمان میں موت آ جائے. تو اچھے لوگوں کو ہمیشہ اچھی سوچ رہتی ہے. اس وقت مجھ کو تو لگ رہا تھا کہ اب میں مر جاؤں گا, اور پھر بس ایک ہی فکر تھی کہ جتنا سجدہ کرنا تھا اتنا نہیں کر پایا, جتنی عبادت کرنی تھی نہیں کر پایا. کاش اگر اللہ نے زندگی دے دی تاکہ میں جی بھر کے سجدہ کروں, میں جی بھر کے تلاوت کروں, میں جی بھر کے اللہ کا ذکر کروں. یہ سوچ اس وقت پیدا ہوگی جب آپ کی نگاہوں کے سامنے آخرت کا نقشہ رہے گا, جب آپ جنت اور جہنم پہ غور و فکر کرتے رہیں گے. تو آپ کو میں نصیحت کرتا ہوں کہ یہ تندرستی ہمیشہ نہیں رہے گی, سارے لوگ بیمار پڑتے ہیں. تو حضور کیا فرماتے ہیں کہ تندرستی کو بیماری سے پہلے غنیمت سمجھو, تندرستی میں اکڑو مت, تندرستی میں شراب مت پیو, تاڑی مت پیو, جوا مت کھیلو, سماج میں گھمنڈ اور غرور کے ساتھ مت رہو, بلکہ تندرستی کی قدر کرو. تندرستی میں عشاء کے وضو سے اللہ نے گردہ مثانہ کو مضبوطی دی ہے, تو آپ فجر تک باوضو رہ کے نماز پڑھو. تندرستی کی قدر کریں. آپ تندرست رہیں گے تو 5 گھنٹے باوضو رہیں گے, لیکن جب بیمار پڑ جائیں گے آپ تو اب 1 گھنٹہ بھی باوضو نہیں رہ سکتے. آپ ہر 10 منٹ کے بعد پیشاب لگے گا, ہر 20 منٹ کے بعد پیشاب لگے گا, پاخانہ ہو جائے گا, گردہ مثانہ کمزور ہو جاتا ہے. کیا کہا حضور نے؟ جوانی کو بڑھاپے سے پہلے غنیمت سمجھو, مصروفیت کے لمحات سے فرصت کے لمحات کو غنیمت سمجھو. اور آقا نے کیا فرمایا کہ تندرستی کو بیماری سے پہلے غنیمت سمجھ لو. اور چوتھی چیز آقا فرماتے ہیں غنا کا قبل فقر, یعنی اللہ جب پیسہ دے, دولت دے, تو موج مستی میں مت گزارو, شادی بیاہ میں فضول خرچی میں مت خرچ کرو, اس پیسے کو جنت کے لیے استعمال کرو. کل چاہو گے کہ میں 2 بورا سیمنٹ مسجد میں دے دوں, نہیں دے پاؤ گے. کل تم چاہو گے کہ میں 1 لاکھ روپے غریبوں میں کمبل بانٹ دوں, نہیں بانٹ پاؤ گے. پیسے نہیں رہیں گے تو کہاں سے بانٹو گے؟ آج اللہ نے پیسے دیے ہیں تو جنت خریدو, اس سے خوب نیکی کا کام کرو, ماں کی خدمت, باپ کی خدمت, سماج کے غریبوں, مسکینوں, معذوروں, بیماروں کی خدمت, مسجد کی خدمت, مدرسے کی خدمت, مصطفیٰ کے مہمان کی خدمت, راستہ چلتے مسافر کی خدمت. خوب پیسے سے جنت خریدو. اگر کل تم چاہو گے کہ میں نیک کام کروں مگر پیسے نہیں رہیں گے, تو آقا فرماتے ہیں جب اللہ خوشحالی دے, اس خوشحالی کو غریبی سے پہلے غنیمت سمجھو, اس کی قدر کرو. 5ویں چیز آقا فرماتے ہیں حیاتک قبل موتک, یعنی اپنی اس زندگی کو موت سے پہلے غنیمت سمجھ لو. موت کے بعد سارے رشتے ناتے ٹوٹ جائیں گے, سارے اعمال کا سلسلہ منقطع ہو جائے گا. اس لیے اس زندگی کو موت سے پہلے غنیمت سمجھ لو. اللہ تبارک و تعالی ہم کو اور آپ کو, تمام مسلمان مرد عورت کو, سبھوں کو اپنی زندگی کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اپنی جوانی, اپنی تندرستی اور اپنی فرصت کے لمحات کی قدر کی توفیق عطا فرمائے. آمین. بہادر کو مار ڈالا, صدام کی حکومت ختم کر ڈالی, اسی ایران کا سہارا لے کر امریکہ نے صدام کو مروایا. اب یہ ڈر رہے ہیں کہیں کہ شام کے راستے عراق آ کر ہم کو نہ ختم کر دے. ختم تو ہونا ہوگا. تم نے اس آڑ میں صدام جیسے ویر کو تم نے مروا دیا,
वो हीरो को तुमने मरवा दिया, तुमको तो जलील होने से कोई नहीं रोक पाएगा। इसलिए चुन चुन के ये सारे यहूद और नसारा एक एक आदमी को मार डालेंगे। उसका इलाज यही है, मुत्तहिद हो जाओ। वातसिमू बिहब्लिल्लाहि जमीअन फला तफर्रकू, यानी अल्लाह की रस्सी को मजबूती से पकड़ ले, आपस में टुकड़े टुकड़े मत हो जाओ। पीर के नाम पे टुकड़े हुआ सब कट हो गए, अगर रंग के नाम पे टुकड़े टुकड़े हुआ सब कट हो गए, मदरसा मस्जिद मोहल्ला खानदान के नाम पे टुकड़े टुकड़े हुआ तो तुझको फुटबॉल बनाने के लिए ये एक बड़ा दस्ता मौजूद है। जिस दिन वो हमला करेगा वो नहीं पूछेगा कि तुम किस पीर से मुरीद है, वो नहीं पूछेगा कि तुम किस पीर के शरण में है, वो नहीं पूछेगा कि तुम क्या कर रहे हो, वो सिर्फ मुसलमान देखेगा। उसके बाद काट पाट पाट उत्पात मचा के नस्लों को सबका सफाया कर देगा। वक्त रहते हुए मुत्तहिद होना पड़ेगा, जिसका पैगाम कुरान देता है, जिसका पैगाम हदीस देती है। जरा देखिए छोटी छोटी बातों से ऊपर उठकर कैसे एक अच्छा समाज बनता है, कैसे फतह हासिल होती है। अमर इब्ने आस ने कहा, मैं कमांडर तो मैं रहूंगा, सिपह सालार तो मैं रहूंगा, क्योंकि हुजूर ने मुझको बना के भेजा है और आपको मेरी मदद के लिए भेजा है, इसलिए आप मेरे मातहत रह करके जंग लड़ेंगे। जनाब अबू उबैदा के लोगों ने कहा कि नहीं, ये हमारे सरदार हैं, ये सरदार रहेंगे, हम इनके मातहती में जंग लड़ेंगे। इख्तलाफ दूसरा हो जाता कि दोनों अड़ गए होते, जैसे हम लोग अड़ जाते हैं, मस्जिद का दो आदमी दोनों अड़ गया और दोनों कट गया, दोनों अड़ गया, तो हम नहीं होने देंगे। अब कोई झुकने का नाम नहीं लेता है, चलो हम सरेंडर कर गए, तुम ही इमाम हाकिम बन जाओ। ये सरेंडर का नाम वो करेगा जिसका सीना चौड़ा होगा, और फिर जो तंग होगा, जो मोच की लड़ाई लड़ेगा, वो तो साहब पूरे समाज को लावा और कटवा के तबाह बर्बाद कर डालेगा। हजरत अमर इब्ने आस जब कहे कि सरदार मैं रहूंगा, आपको मेरी निगरानी में जंग करनी होगी, अबू उबैदा रज़ियल्लाहु अन्हु के साथी कहने लगे नहीं होगा, तो अब तो कोई रास्ता निकलना था। हुजूर ने कहा था कि आपस में मत लड़ना, मिल करके दुश्मन का मुकाबला करना। हजरत अबू उबैदा सामने आ गए, जबकि अबू उबैदा अमीनुल उम्मा है, जिनका मजार जॉर्डन में है। अल्हम्दुलिल्लाह ये फकीर उनके मजार पे हाजिरी दी है। वह पूरा इलाका, जिस इलाके में वो जंग लड़ी जा रही थी, हजरत अबू उबैदा अमीनुल उम्मा वो सामने आ गए। कहा, ए अमर इब्ने आस, कमांडर तू ही रहेगा, सिपह सालार तू ही रहेगा, हम तेरी निगरानी में जंग लड़ेंगे, हम तेरी निगरानी में जंग लड़ेंगे, सिपह सालार तू ही रहेगा। दोनों जत्थों ने मुत्तहिद होकर वो जंग लड़ी कि उस इलाके के सारे दुश्मनान इस्लाम धाराशायी हो गए और पूरे शाम और मिस्र के उस इलाके पे इस्लाम की फतह का झंडा गाड़ दिया। पूरा इलाका अल्लाह ने अता फरमा दिया। मतलब क्या निकला? मतलब यह निकला कि सीना साफ करना होगा, यहां से जंग धोना होगा, यहां से जो गंदगी कीचड़ है, अदावत की जंग, दुश्मनी की जंग छोड़ना पड़ेगा। कुरान के नाम पे मुत्तहिद होना होगा, हुजूर की अजमत और तहफ़्फ़ुज़ नामूस रिसालत के नाम पे मुत्तहिद होना होगा, गौसे आजम के नाम पर मुत्तहिद होना होगा, आला हजरत के नाम पर मुत्तहिद होना होगा। छोटी छोटी बातों की कुर्बानी देनी होगी, अपनी मोच को पान मिट्टी के नीचे दफन करना होगा। ये नहीं कहना होगा कि मेरा नाम पोस्टर में नहीं दिया तो हम जलसा को बिगाड़ देंगे, नहीं, इतना बड़ा जिगर रखे, मेरा नाम हो ना हो, मसलक का नाम होना चाहिए, मजहब का नाम होना चाहिए। मेरा नहीं मसलक का नाम होगा, मेरा नहीं मजहब का नाम होगा, मेरा नहीं दीन का नाम होगा। जहां इस तरह का सीना साफ रहता है वहां मिलजुल के जबरदस्त काम होता है। अब जरा गौर से सुनिए, लड़ाइयां तो होनी है, शौहर बीवी में मनमुटाव होना है, लेकिन उसका हल है। बाप और औलाद में मनमुटाव होना है, उसका भी हल है। पड़ोसी पड़ोसी में जंग होती है, उसका भी हल है। हल यही है, अपनी तरफ से पहल करना, अपनी तरफ से मुसीबतों को झेलना, अपनी तरफ से पहल करना। हुजूर ने क्या कहा? सलाम करने का इंतजार मत करना, अपनी तरफ से सलाम में पहल किया करो। अगर कोई शौहर बोले मैं मालिक हूं, मैं बीवी को सलाम क्यों करूं, तो बीवी बोलेगी हम अगर सलाम करें शौहर को तो शौहर समझेगा ये डर गई है हमसे, ना वो सलाम करेगी ना शौहर सलाम करेगा, सारा घर नफरतों की आग में झुलस जाएगा। अब उसका एक रास्ता है, नफ्स की मानोगे तो घर में
तलखियां होंगी, घर में दुश्मनी होगी, लेकिन हुजूर को सामने ले आओगे तो सारी जंग का खात्मा हो जाएगा। अगर मर्द ये कहे मैं बड़ा हूं या मेरे मुस्तफा बड़े थे, जिस पैगंबर का मैं कलमा पढ़ता हूं, मेरे पैगंबर जब घर में दाखिल होते थे तो अपनी बीवियों को सलाम में पहल क्या करते थे। जब सारे पैगंबरों के सरदार उसने बीवियों को सलाम किया है तो हमारे लिए मुस्तफा मॉडल है, हमारे लिए हुजूर आइडियल है। इसलिए मुस्तफा की सुन्नत समझकर शौहर सलाम में पहल करे, नफरतें गिर जाएंगी, मोहब्बतों का माहौल पैदा हो जाएगा। माशाल्लाह माशाल्लाह। हाज़रीन, इस वक्त आप देख रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन हजरत अल्लामा अशाह मुफ्ती शहर यार रजा साहिब किबला। बस आप तमामी हजरात से मुलाकात की गर्ज से कुछ बातें करेंगे, मोहब्बतों के साथ इत्मीनान से बैठ जाएं और हजरत की बातों को अपने दामन में समेट कर लेकर जाएं। इंशाअल्लाह ताला आजकल परसों नहीं बल्कि बरसों तक याद रखेंगे इंशाअल्लाह। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाह। नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। व इन तउद्दू निअमतल्लाहि ला तुहसूहा, सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीम। एक बार सब लोग मिलकर दरूद पाक पढ़ें, अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदना व मौलाना मुहम्मद मेरी बहनें खामोश हो जाएं, बस बाद में हार वगैरह पहनाइए। सलामान अलैका या रसूल अल्लाह। अल्लाह तबारक व तआला आज के इस महफिल को कबूल फरमाए और इस इदारे को खूब खूब तरक्की अता फरमाए। आमीन। आज मैं इस हालत में नहीं हूँ कि मैं आपको 2 घंटे का खिताब सुनाऊँ, बस मौलाना साहब की मोहब्बत थी, इनका इसरार था, जिसकी वजह से मैं यहाँ आ गया। और मुझसे पेशतर आपने हज़रत मौलाना ग़ुलाम गौस मरकज़ी साहब की आपने एक ज़बरदस्त गुफ्तगू आपने समाअत की, जिन्होंने आप समझ लें कि मेरी गुफ्तगू वो अपनी ज़बान से अदा करके उन्होंने एक मेरी कमी की तकमील करने की कोशिश की। बस मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूँ कि जो ज़िंदगी आपको मिली है, इस ज़िंदगी की कद्र कीजिए। मरने के बाद आप चाह करके भी नेकी नहीं कर पाएंगे। बेशक अल्लाह ने ये कीमती ज़िंदगी दी है, किस वक्त इस ज़िंदगी का चराग बुझ जाए कहना मुश्किल है। रोज़ाना हार्ट अटैक से हज़ारों लोग मर रहे हैं। अभी एक नई तहकीक के मुताबिक हर 9 सेकंड में एक शख्स हार्ट अटैक की बीमारी से मर रहा है। अल्लाह। सालाना 35 लाख लोग दिल की बीमारी से मर रहे हैं और जवान जवान मर रहे हैं। तो दूसरों की ज़िंदगी से बंदे को सबक हासिल करना चाहिए। जवान इस मस्ती में न रहें कि मेरी जवानी हमेशा रहेगी। मुमकिन है कि आपको बूढ़ा होने का मौका न मिले और बुढ़ापे से पहले आप दुनिया छोड़ के चले जाएं। आप तंदुरुस्त हैं, इस तंदुरुस्ती की कद्र कीजिए। जब आप बीमार पड़ेंगे तो चाह करके भी आप नमाज नहीं पढ़ पाएंगे। जब आप बीमार पड़ेंगे तो आप चाहेंगे कि मैं तिलावत करूं, नहीं कर पाएंगे आप। आज मैं चाहता हूं कि 3 घंटे का खिताब करूं आपके सामने, लेकिन मैं इस हालत में नहीं हूं कि मैं 3 घंटे का खिताब कर सकूं। जो आदमी 30 दिन में 35 तकरीरें कर रहा हो, आज वो मजलिस में आने से डर रहा है, अल्लाह। लोगों की भीड़ भाड़ से घबरा रहा है। इसका मतलब ये निकला कि आप सबक हासिल करें कि जो वक्त अल्लाह ने आपको दिया है, एक एक मिनट ज़िंदगी का कीमती है। जवानी हमेशा रहने वाली नहीं है और ये ज़िंदगी हमेशा रहने वाली नहीं है और खुशहाली हमेशा नहीं रहने वाली है। अल्लाह तबारक व तआला नेमतें देकर बंदों को आज़माता है। मैं चाहता था कि खूब खिताब करूं,
اور خوب دنیا بھر کا سفر کروں، لیکن 1 منٹ کے بعد کیا ہوگا یہ کوئی نہیں جانتا ہے۔ میرے بڑھتے ہوئے قدم رک گئے، میں دوران سفر اپنا اگلا پروگرام سارا ملتوی کر دیا۔ تو بندہ چاہتا تو بہت کچھ ہے، لیکن ہوتا وہی ہے جو منظور خدا ہوتا ہے۔ بے شک تو آپ اس نشے میں ہیں کہ میں دولت خوب جمع کروں، بے شک بے شک اس نشے کو دماغ سے اتار دیجیے، چونکہ دولتیں جمع ہو جائیں گی لیکن آپ اس کا استعمال نہیں کر پائیں گے۔ آپ اس نشے میں ہیں کہ میں بڑھاپے میں عبادت کروں گا، اس بات کو ہمیشہ کے لیے دماغ سے نکال دیجیے۔ آپ کو بوڑھا ہونے کا موقع نہیں ملے گا، اور اگر بوڑھا ہونے کا موقع مل بھی گیا تو آپ چاہ کر کے بھی عبادت نہیں کر پائیں گے۔ آقا علیہ السلام کی وہ حدیث پاک کو اپنے گھر کی دیواروں میں لکھ کے رکھیے، سبحان اللہ سبحان ہر جگہ۔ آقا فرماتے ہیں اغتنم خمسا قبل خمس، 5 چیزوں کو 5 چیز سے پہلے غنیمت سمجھ لو۔ یہ کون فرماتے ہیں؟ دنیا کے سب سے بڑے معلم، بہت خوب ماشاء اللہ۔ دنیا کے سب سے بڑے ریفارمر، جن کی ایک ایک بات اتنی قیمتی ہے کہ آج لاکھوں دانشوروں کی کروڑوں باتیں ایک طرف، حضور کی ایک بات ایک طرف۔ آج ساری دنیا کا اس بات پر اتفاق ہے کہ حضور جیسا حکیم کوئی پیدا نہیں ہوا، آقا جیسا معلم کوئی اس روئے زمین پہ نہیں آیا۔ حضور کی ایک ایک بات فل آف وزڈم یعنی حکمت سے بھری بے ہوئی۔ شک بے شک سبحان اللہ۔ سرکار کی ایک ایک بات آج دنیا کا جغرافیہ بدل سکتی ہے۔ اس پیغمبر اعظم کی اس حدیث پاک کو غور سے سنیے، مستی کے لیے اللہ نے اس دنیا کو نہیں بنایا ہے، یہ دنیا بیکار نہیں بنی ہے۔ ہمارے پیدا ہونے کا مقصد ہے اللہ کی عبادت کرنا، اور اس دنیا کی ساری نعمتیں جو اللہ نے عطا کی ہیں، ایک ایک نعمتوں کا سوال مرنے کے بعد ہوگا۔ جب بندہ بستر پہ پڑا رہتا ہے، ICU میں رہتا ہے، جب اس کے آکسیجن لگی ہوتی ہے، تب اس کو پتہ چلتا ہے کہ مجھ کو کیا کرنا تھا اور میں نے کیا کیا ہے۔ اس وقت اس کو ایک ایک پل یاد آتا ہے، اس کو ساری باتیں یاد آتی ہیں کہ مجھ کو کیا کرنا تھا، میں نے کیا کیا ہے۔ اس لیے بیماری اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے۔ بے شک بے شک حدیث میں آیا ہے کہ ایک کانٹا بھی جو مومن کو چبھتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے بدلے میں اس کے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے۔ اس لیے اگر سماج میں کوئی بیمار پڑے تو اس بیماری کا مذاق نہیں اڑانا چاہیے۔ آپ یہ سمجھ لیں کہ بیماری اس کے لیے رحمت ہے، جو بیماری اس کے گناہوں کو دھونے کے لیے آئی ہے۔ بے شک ایک کانٹا چبھنے پہ گناہ معاف ہوتا ہے، ایک رنج اور غم کے بدلے میں گناہ معاف ہوتا ہے، کھانے پینے کی قلت سبحان اللہ سبحان سے گناہ معاف ہوتے ہیں۔ تو اگر کوئی بیمار پڑے، پریشان حال ہو، تو اس کی مزاج پرسی کرنی چاہیے، نہ کہ اس کی بیماری کا مذاق اڑانا چاہیے۔ ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کو صحت اور تندرستی دے دے اور آپ کو اس مرض میں مبتلا کر دے۔ بے شک سماج میں عام طور پر یہ دیکھا جاتا ہے کہ کوئی بندہ بیمار پڑتا ہے تو لوگ کہتے ہیں ایسا کیا ہوگا جی اس لیے ایسا ہو گیا، ایسا وہ کرتا تھا اس لیے ایسا ہو گیا۔ حدیث میں آیا ہے کہ فلا تقل لو فإن لو تفتح عمل الشیطان، یہ مت کہو کہ اگر میں ایسا کرتا تو ایسا ہو گیا ہوتا، اگر میں اپنے باپ کو پٹنہ لے کے چلا گیا ہوتا تو میرا باپ بچ گیا ہوتا، اگر میں سلی گوڑی لے کے چلا گیا ہوتا تو میری ماں نہیں مرتی۔ یہ مت کہو، چونکہ ساری چیزیں تقدیر میں لکھی جا چکی ہیں۔ جف القلم، قلم خشک ہو چکا ہے۔ جو چیز ہونے والی ہے، جو چیز ہونے والی تھی، ساری باتیں لکھی جا چکی ہیں۔ مسلمان ہونے کے ناطے یہ عقیدہ جمانا ہوگا کہ اللہ رب العزت نے جو لکھ دیا ہے وہ ہو کے رہے گا۔ قرآن میں آیا ہے کہ لن یصیبنا الا ما کتب اللہ لنا، اللہ کہتا ہے کہ اے حبیب آپ کہیے کہ ہرگز وہ مصیبت نہیں پہنچے گی، وہی مصیبت پہنچے گی جو اللہ نے لکھ دیا ہے، جو اللہ نے لکھ دیا ہے۔ اس لیے یہ کہنا کہ اگر ہم ایسا کیے ہوتے تو ایسا نہیں ہوتا، حضور کہتے ہیں کہ ایسا مت کہو، چونکہ اس طرح کے جملے سے شیطانی سوچ کے دروازے کھلتے ہیں۔ فَإِنَّ لَوْ تَفْتَحُ عَمَلَ الشَّيْطَانِ، لفظ لو کا مطلب کاش، ان کیس، اگر، تو
تو حضور کیا کہتے ہیں کہ اس طرح کے الفاظ مت بولو، چونکہ اس سے شیطانی سوچ کے دروازے کھلتے ہیں. کیوں؟ یقین تقدیر پر تمہارا یقین کمزور ہو جائے گا، تم تدبیر کو ہی سب کچھ سمجھنے لگو گے، جبکہ تقدیر پر ایمان لانا مسلمان ہونے کے لیے ضروری ہے. ماشاء اللہ. تو بس جو ہو گیا مصیبتوں پہ صبر کرنا ہے. اللہ رب العزت سے فضل کی بھیک مانگنی ہے. ہر مصیبت کے بعد نعمتوں کے دروازے کھلتے ہیں، ہر تنگی کے بعد کشادگی کے راستے کھلتے ہیں، اور ہر مصیبت کے بعد آسانی کے دروازے کھلتے ہیں. بندہ صرف صبر کرے. بڑی سے بڑی نیکی کرنے والوں کے ساتھ اللہ رب العزت کی رحمتیں ہیں، لیکن اللہ کی دی ہوئی مصیبت پہ صبر کرنے والوں کے ساتھ کون ہے؟ ان اللہ مع الصابرین، اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ. بے شک. سبحان اللہ سبحان اللہ. اس سے مصیبت زدوں کے ساتھ ہمدردی کریں. بیماروں کی مزاج پرسی کا حکم جو حدیث میں آیا ہے کہ بیمار کو دیکھنے کے لیے جاؤ، اسی لیے تاکہ تم کو تندرستی کی قدر سمجھ میں آئے. جب کوئی مر جائے تو اس کے جنازے میں حاضر ہو تاکہ تجھ کو اپنی موت سمجھ میں آئے. بہت بڑی فضیلت ہے جنازے میں حاضر ہونے کی، تاکہ آپ کو لگے کہ زندگی کتنی بڑی نعمت ہے جو اللہ نے مجھ کو دی ہے اور مجھے بھی اس مرحلے سے گزرنا ہے. جنازے میں اگر کوئی 40 قدم چلتا ہے تو اس کے 40 گناہ کبیرہ معاف ہوتے ہیں. جنازے میں اگر کوئی شریک ہوتا ہے اس کو 1 قرات کا ثواب ملتا ہے، اور اگر کوئی کسی کو مٹی دے کے واپس آتا ہے تو 2 قرات کا ثواب ملتا ہے. سبحان اللہ. قرات کا وزن احد پہاڑ کے برابر ہے. اتنی بڑی نیکی کیوں ہے؟ صرف اس لیے کہ تاکہ آپ دوسرے کے جنازے میں حاضر ہوں تو آپ کو اپنی موت یاد آئے. قبرستان جانے کی بڑی فضیلت ہے. سبحان اللہ. آیا ہے کہ تم اپنے ماں باپ کی قبروں کی زیارت کیا کرو. سبحان اللہ. سبحان اللہ. فزورھا، قبروں کی زیارت کیا کرو. کیوں؟ اس لیے کہ قبر کی زیارت سے موت یاد آئے گی. فإنها تزہد فی الدنیا وتذکر الآخرہ. قبروں کی زیارت سے دنیا کی دلچسپی گھٹے گی اور موت یاد آئے گی. تو قبرستان جایا کریں تاکہ اپنی اس زندگی کی اہمیت سمجھ میں آئے. دوسروں کے جنازے میں حاضری دیں تاکہ آپ کو اپنا جنازہ سمجھ میں آئے. دوسروں کے 40واں اور تیجا میں قرآن خوانی کے لیے جائیں تاکہ آپ کو اپنا تیجا، اپنا 40واں یاد آ جائے. آپ کا گھمنڈ اور غرور ٹوٹے. بیماری بہت بڑی نعمت ہے. بیماری میں آدمی کو توبہ کی توفیق ملتی ہے. بے شک. بیماری میں آدمی اللہ کا ذکر ٹوٹ کے کرتا ہے. بیماری میں آدمی آنسو بہاتا ہے اور آنسو کے ایک ایک قطرے اس کے گناہوں کے داغ کو دھو ڈالتے ہیں. اب اس حدیث پاک کو سنیے. ہر مسلمان کے گھر میں یہ حدیث پاک لکھی رہنی چاہیے. حضور فرماتے ہیں کہ 5 چیزوں کو 5 چیز سے پہلے غنیمت سمجھ لو اس کو، یعنی اس کی قدر کرو. آقا فرماتے ہیں شبابک قبل حرمک. پہلی چیز اپنی جوانی کو بڑھاپے سے پہلے غنیمت سمجھ لو. بڑھاپے میں بندہ پیشاب پاخانہ کپڑے میں کرتا ہے. بڑھاپے میں بندہ سانس نہیں لے پاتا ہے. بڑھاپے میں بندہ بول نہیں پاتا ہے. وہ چاہتا ہے کہ میں بولوں، بال بچوں کو وصیت کروں، مگر بولی ہی نہیں نکلتی. آپ ایسے لوگوں کو دیکھے ہوں گے سماج میں. بڑھاپے میں کہیں گے کہ میں 1000 درود پڑھوں، نہیں پڑھ پائیں گے آپ، کیونکہ آپ اس حالت میں نہیں رہیں گے. تو حضور کیا فرماتے ہیں آقا علیہ السلام کہ جوانی کو بڑھاپے سے پہلے غنیمت سمجھو. تو جو ہمارے بچے جوانی میں موج مستی کرتے ہیں، ہمیشہ گٹکا کھاتے ہیں، ہلڑ بازی کرتے ہیں، بائک کی ریسنگ کرتے ہیں، دوستوں کے ساتھ رات بھر چوک چوراہے پہ گزار دیتے ہیں، لڑکے لڑکیوں سے دل لگاتے ہیں، رات بھر چیٹنگ کرتے ہیں، لڑکیاں لڑکوں سے دل لگاتی ہیں، رات بھر چیٹنگ کرتی ہیں. وہ کیا سمجھتی ہیں کہ سب دن ایسی ہی مستی رہے گی؟ نہیں رہے گی. بہت خوب. ماشاء اللہ. جوانی ہمیشہ نہیں رہے گی اور یہ گناہ رہ جائے گا، یہ گناہوں کا داغ رہے گا. چونکہ مرنا تو سب کو ہے. قبر میں فرشتوں کو منہ دکھانا ہے. میدان محشر میں جہاں کا ایک دن 50,000 سال کے برابر ہوگا، وہاں تو جانا ہے. وہاں ایک ایک نیکی، ایک ایک بدی تولی جائے گی. بھاگ نہیں پائیں گے آپ، کیونکہ آپ 1000 ایکڑ زمین بھی دے کر کے آپ موت سے بچ نہیں سکتے ہیں.
چاہے جہاں بھی آپ چلے جائیں، امریکہ، لندن، موت سے بچ نہیں پائیں گے. چاہے اپنے سارے رشتہ داروں کو بولا لیں کہ تم سب میرے سامنے کھڑے رہو، ہم مرے نہیں، ایسا نہیں ہوگا. موت تو آ کے رہے گی. بیوی کے سامنے، شوہر کے سامنے، بال بچوں کے سامنے موت آ کے رہے گی. موت کو کوئی نہیں روک پائے گا. جب موت آ کے رہے گی تو موت کے بعد حساب ہو کے رہے گا. تو پھر یہ جوانی کی مستیاں کیا ہیں؟ آپ جان لیں کہ جوانی کا ایک ایک لمحہ قیمتی ہے، اس کی قدر کریں، کتابوں کا مطالعہ کریں، نیک لوگوں کی صحبت میں رہیں. جہاں نفسانی خواہشات آ جائے کہ مجھ کو یہ موج مستی کرنی ہے، بڑھاپے میں بہت نیک بن جاؤں گا، ایسا نہیں ہوگا. آج کل بوڑھے سماج میں بہت نظر آ رہے ہیں، جوان بہت تیزی کے ساتھ مر رہے ہیں. جوانوں کی موت بڑی تیزی سے ہو رہی ہے. تو میں آپ کو نصیحت کرتا ہوں کہ جوانی مستی کے لیے نہیں ہے، جوانی عبادت کے لیے ہے. اس جوانی کی قدر کیجئے. لڑکی بھی کریں، لڑکیاں بھی کریں. لڑکیوں کی شادی ہوگی، وہ اپنے شوہر سے دل لگائیں، دوسرے مردوں سے دل نہ لگائیں، ورنہ یہ قیمتی زندگی تباہ و برباد ہو جائے گی. جس لڑکی کے بارے میں سماج میں پتہ چل جاتا ہے کہ یہ 2-4 لڑکوں سے دل لگاتی ہے، سارے سماج کی نگاہوں سے وہ گر جاتی ہے. سبحان اللہ. اور جس دن ان کے شوہر کو پتہ چل جائے گا کہ یہ شادی سے پہلے 2-4 مردوں سے دل لگا چکی ہے، شوہر کی نگاہوں سے گر جاتی ہے. اور جس دن اس کے بیٹے کو پتہ چل جائے گا کہ میری ماں کا کیریکٹر خراب تھا، سماج میں یہ 2-4 مردوں سے دل لگا چکی ہے، بال بچوں کی نگاہوں سے وہ ماں گر جائے گی. تو ایسا کام، جس کام میں ذلت اور رسوائی ہے، نہ اولاد کی نگاہ میں عزت رہے گی میری، نہ شوہر کی نگاہ میں عزت رہے گی، نہ بیوی کی نگاہ میں عزت رہے گی، نہ سماج کی نگاہ میں، اس کام کے کرنے سے فائدہ کیا ہے؟ صرف صبر کر لیں. آتا ہے، میں انجوائے کروں، میں محبت کروں، میں پیار کروں، میں 2-4 لڑکوں کے ساتھ دل لگاؤں، میں ریسٹورنٹ میں جاؤں، میں خوب کھاؤں پیوں، مستیاں کروں. اس پر صبر کریں. کنٹرول بس لاہور پڑھیں، اللہ کا ڈر دل میں رکھیں، عورتیں بھی اور مرد بھی، ورنہ جہنم کی آگ تو وہاں اس دنیا میں بے عزتی کی آگ میں جلیں گے. کبھی عزت کی نگاہ سے نہ سماج دیکھے گا، نہ اولاد دیکھے گی. تو حضور کیا فرماتے ہیں؟ جوانی کو بڑھاپے سے پہلے غنیمت سمجھ لو. چونکہ بڑھاپے میں عبادت کر نہیں پاؤ گے ٹھیک سے. جوانی میں خوب محنت کرو، خوب کماؤ، خوب عبادت کرو، بڑھاپے میں نہیں کر پاؤ گے. دوسری چیز آقا فرماتے ہیں، فراغ کا قبل شغلک، یعنی فرصت کے لمحات کو مصروفیت سے پہلے غنیمت سمجھو. جب آدمی کو چھٹی کا موقع ہو، کھیتی باڑی لگ گئی، اب فرصت کا لمحہ ہے، تو فرصت کے لمحات کو غنیمت سمجھیے. چونکہ جب آپ بیزی ہو جائیں گے، جیسے ابھی لوگ بیزی ہیں، دھان کاٹنا ہے، مکئی لگانا ہے، کھیت جانا ہے، پانی پٹانا ہے، مزدور نہیں مل رہا ہے، دھان تیار کرنی ہے، تو لوگوں کو کھانے کی فرصت نہیں ہے. ناشتہ کھانا چاہیے صبح 8 بجے تو لوگ کھاتے ہیں 12 بجے. دوپہر کا کھانا کھانا چاہیے 2 بجے تو لوگ کھاتے ہیں 5 بجے شام میں. سبحان اللہ. سونا چاہیے 9 بجے تو لوگ سو رہے ہیں 2 بجے 3 بجے صبح میں. تو جب مصروفیت کا ٹائم رہتا ہے تو آپ فرض بھی نماز پڑھ لیں، واجب اور سنت پڑھ لیں، بہت بڑی بات ہے. آپ تلاوت نہیں کر پائیں گے، 1000 درود نہیں پڑھ پائیں گے. تو حضور کیا کہتے ہیں؟ فرصت کے لمحات کو مصروفیت سے پہلے غنیمت سمجھ لو. فرصت کے لمحات میں خوب عبادت کرو، فرصت کے لمحات میں خوب تلاوت کرو. دوستی یاری مت کرو، کوئی دوست بچائے گا نہیں، نہ دوست مرتے وقت بچائے گا. میں اگر مر رہا ہوں گا، میرا بچہ 1 کروڑ روپے خرچ کر سکتا ہے، مگر میری موت کی تکلیف کو بانٹ نہیں سکتا ہے. میری ماں اگر مر رہی ہے، ہچکولے کھا رہی ہے، سانس لینے میں دقت ہو رہی ہے، بے شک. میں اس کو ایمبولینس میں بیٹھا کے ہاسپٹل لے جا سکتا ہوں، تاکہ سماج والوں کو دکھا دوں کہ مجھ کو ماں سے بڑی محبت ہے، میں اس کو ایمبولینس پہ لے کے میں پٹنہ لے جا رہا ہوں. لیکن ماں جو تڑپتی ہے، اس کو جو تکلیف ہو رہی ہے، اس تکلیف کو کوئی بانٹ نہیں پائے گا. بے شک. میرے رشتہ دار، میرے احباب سب میرے ارد گرد رہ سکتے ہیں، مگر مجھ کو جو تکلیف ہوتی ہے کوئی بانٹ نہیں پائیں گے. تو آپ جب مرتے وقت نزا کی تکلیف میں ہوں گے، کوئی نہیں بانٹے گا. آپ جب بیمار رہیں گے، آپ اندر سے تڑپیں گے، اس تکلیف کو کوئی نہیں بانٹ پائے گا، آپ کو جھیلنا پڑے گا. اس لیے دوستی کس مکان کرو؟ دوستی نیک لوگوں سے، تاکہ آپ کو جنت کا راستہ بتائے. دوستی عالموں سے، جس عالم کے پاس بیٹھنے کے بعد یہ کرکٹ کی بات نہیں کریں گے، یہ جنت جانے کی ہی بات کریں گے.
دوستی نیک لوگوں سے، جو دوستی قیامت کے دن کام آئے، جو دوستی میدان محشر میں کام آئے۔ برے لوگوں کی دوستی صرف تباہ کر دے گی۔ بے شمار لڑکیاں نماز پڑھتی تھیں، تہجد پڑھتی تھیں، تلاوت کرتی تھیں، لیکن غلط لڑکیوں کی صحبت کی وجہ سے تباہ و برباد ہو گئی، بے شک، فاحشہ ہو گئی، زانیاں ہو گئی، کہیں کی نہیں رہی وہ، صرف گندی صحبت کی وجہ سے۔ موبائل میں چیٹنگ کر کے لاکھوں لڑکیاں برباد ہو گئیں، لاکھوں لڑکے تباہ ہو گئے گندی صحبت کی وجہ سے۔ اگر موبائل چلانا ہو تو اس میں دینی پروگرام دیکھیں، تقریر سنیں، اچھی اچھی نعتیں سنیں، اس میں مسائل آتے ہیں اس کو دیکھیں، گندی باتیں کبھی نہیں دیکھیں، ورنہ بہت اچھے لوگ برباد ہو گئے۔ شیطان کو تباہ کرنے میں دیر نہیں لگتی ہے، بس 1 گھنٹے سے آپ اچھا پروگرام دیکھ رہے ہیں، 1 سیکنڈ کے لیے کوئی گندی تصویر آ گئی، دل دماغ سب کچھ تباہ و برباد کر کے رکھ دے گی۔ اس لیے ہمیشہ اچھے لوگوں کی صحبت میں رہیں، ورنہ بے شمار اچھے لوگ برباد ہو گئے، تباہ ہو گئے۔ نوجوانوں کو میری نصیحت ہے، اور نوجوان لڑکیوں کو نصیحت ہے کہ دوستی کام نہیں آئے گی، نہ قبر میں نہ حشر میں۔ اور قیامت کے دن جب بندہ کو جہنم میں ڈالا جائے گا تو سب سے پہلے یہی کہے گا، کاش میں فلاں سے دوستی نہیں کرتا، کاش میں فلاں کو اپنا دوست نہیں بناتا، چونکہ دوستی میں بے شمار لوگ بگڑ گئے، تباہ و برباد ہو گئے۔ اور ایک حدیث ہے آقا علیہ السلام کی، آقا فرماتے ہیں کہ فَلْيَنْظُرْ أَحَدُكُمْ مَنْ يُخَالِلُ، اگر تم میں سے کوئی کسی سے دوستی کرنا چاہتا ہے تو وہ دیکھ لے کہ دوستی کس سے کر رہا ہے۔ اگر گندے سے دوستی ہو گئی تو سارے اعمال تباہ و برباد ہو جائے گا۔ ہاں، اگر نیک لوگوں سے دوستی ہو گئی تو وہ بے نمازی تھا، نمازی بن جائے گا، اگر وہ گنہگار تھا تو نیکیوں کرنے کا رسیہ بن جائے گا، اسے برائیوں سے نفرت ہو جائے گی۔ تو حضور کیا فرماتے ہیں؟ فرصت لیو کا جو ٹائم ہے، فرصت کا جو ٹائم ہے، اس کو غنیمت سمجھ لو۔ دوستی میں چوک چوراہے پہ بیٹھ کر غیبت کرنے میں مت گزارو، اپنے گھر کو سب سے بڑی خانقاہ سمجھ لو۔ اخیر زمانے میں جب فتنے پھیل جائیں، اخیر زمانے میں جب ہر طرف برائیوں کی دعوت دینے والے لوگ ہو جائیں، بہت چکنی چپڑی باتیں کر کے آپ کو تباہ و برباد کرنے والے، آپ کے ایمان کے لوٹنے والے ہو جائیں، شوہر کی بات اچھی نہیں لگتی مگر کوئی اجنبی مرد ایک بات مسکرا کے بولتا ہے تو عورتیں اس پر لالائیت ہو جاتی ہیں، بے شک، بہت عمدہ۔ اپنی ماں کی بات اچھی نہیں لگتی اور دوسری عورت کی بات اچھی لگتی ہے۔ بری باتوں کو شائننگ کے ساتھ شیطان پیش کرتا ہے، اس لیے ہمیشہ لاحول پڑھتے رہیں اور فرصت کے لمحات اپنے گھر میں گزاریں۔ حدیث میں آیا ہے کہ اخیر زمانے میں اس کا ایمان محفوظ رہے گا جو جتنا زیادہ اپنے گھر میں رہے گا۔ گھر سے باہر نکلے غیبت کی محفل شروع، گھر سے باہر نکلے گندے گانے شروع، گھر سے باہر نکلے ارے کیا مولانا مولوی کے چکر میں پڑے ہو، خوب کماؤ کھاؤ موج مستی کرو، زندگی پھر دوبارہ نہیں ملے گی۔ اس طرح کا فارمولا، ایک فارمولا ہے کہ زندگی دوبارہ نہیں ملے گی، خوب عبادت کرو تاکہ مرنے کے بعد کھربوں اربوں مہاسنکھوں برس جنت میں آرام کرو۔ ایک دوسرا فارمولا گندوں کا کیا ہے کہ دوبارہ زندگی نہیں ملے گی، خوب موج مستی کر لو۔ واہ واہ، یہ دونوں فارمولے سماج میں چل رہے ہیں کہ کھاؤ پیو ڈنڈ پہ لو اور مر جاؤ، مرنے کے بعد مٹی میں مل جاؤ۔ اس فارمولے میں کوئی دم نہیں ہے۔ فارمولا اصل ہے کہ زندگی دوبارہ نہیں ملے گی، یہ آج کا دن جو گزر گیا دوبارہ نہیں ملے گا، آج کی رات جو گزر گئی دوبارہ نہیں ملے گی، اس لیے رات کی قدر کرو، بے شک، دن کی قدر کرو، تاکہ یہاں قدر کرو گے تو مرنے کے بعد جہاں کا ایک دن 50,000 سال کے برابر ہے، وہاں جنت میں آرام کرتے رہو۔ جنت میں نماز نہیں ہے، صرف عیش ہے، جنت میں روزے کی تکلیف نہیں ہے، صرف عیش ہے، جنت میں 70 بیویاں ملیں گی، 50 ہزار نوکر غلام ملیں گے، نہر کی دودھ کی نہریں، پاکیزہ شراب کی نہریں، شہد کی نہریں، جہاں تک نگاہ جائے گی وہاں تک ایک جنتی کا اپنا گھر ہوگا۔ وہ سب اس دنیا کی محنت پہ ڈیپینڈ کر رہا ہے، آپ اس دنیا کی رات کیسے گزار رہے ہیں، اس دنیا کا دن کیسے گزار رہے ہیں، اس دنیا کے سانس کیسے گزار رہے ہیں، اسی پر وہ جنت ملے گی۔ جب یہاں دھان لگائے بغیر دھان گھر میں نہیں آتا، آم کا پیڑ لگائے بغیر اس میں سے پھل ٹوٹ کے گھر میں نہیں آتا، دکان میں بیٹھے بغیر پیسہ چل کے گھر نہیں جاتا۔ یہ فارمولا کس نے آپ کے دماغ میں ڈال دیا ہے کہ بغیر نماز کے جنت مل جائے گی، بغیر روزے کے جنت مل جائے گی، بغیر اچھا کام کیے ہوئے جنت مل جائے گی؟
دنیا ہی میں سمجھیے نا کہ جب آپ مکئی نہیں لگائیں گے تو مکئی گھر میں نہیں جائے گی، دھان نہیں لگائیں گے تو دھان گھر میں نہیں جائے گا۔ جب دنیا میں فصل لگائے بغیر فصل گھر میں نہیں آئے گی تو نیکی کی فصل کیے بغیر جنت کیسے ملے گی؟ اس کو گرہ باندھ لیں، اگر فصل چاہیے تو کھیت جانا ہوگا، کھیتی کرنی ہوگی تو جنت چاہیے تو نماز پڑھنا بے ہوگا، شک، سبحان اللہ، سبحان جنت چاہیے تو روزہ رکھنا ہوگا، جنت چاہیے تو گناہوں سے بچنا ہوگا۔ ہواؤں میں محل نہیں تعمیر ہوتا ہے، سمندر کی موجوں پہ مکان نہیں بنتا ہے، اسی طرح تمنا کرنے سے کہ میں ارب پتی بن جاؤں نہیں بنیں گے ارب پتی، تمنا کرنے سے میرے دروازے پہ فارچونر آ جائے 50 لاکھ کی نہیں آئے گی، فارچونر کے لیے محنت کرنا ہوگا۔ اسی طرح تمنا کرنے سے جنت نہیں ملتی ہے کہ چلو اللہ چاہے گا تو دے دے گا، اللہ چاہے گا تو سونے کا گھر دنیا میں دے دے گا، سبحان اللہ، اللہ چاہے گا تو فارچونر دنیا میں دے دے گا، لیکن آپ کو فارچونر نہیں دیتا ہے اللہ جب تک کہ آپ محنت نہیں کرتے ہیں۔ اسی طرح اللہ جنت دینے والا ہے لیکن اس کے لیے آپ کو محنت کرنی ہوگی، نیک بننا ہوگا۔ ایک قدم آپ بڑھیں اللہ کی طرف، اللہ کی رحمتیں 10 قدم آپ کا استقبال کریں، سبحان اللہ، آپ کی سبحان طرف اللہ۔ بڑھ جائیں گے۔ تو اس حدیث پاک کو غور سے سنیے، حضور نے کیا فرمایا؟ جوانی کو بڑھاپے سے پہلے غنیمت سمجھو، فرصت کا جو ٹائم ہے اس ٹائم کو مصروفیت سے پہلے غنیمت سمجھو۔ اور تیسری چیز حضور نے فرمائی صحت کا قبل سقمک، اپنی تندرستی کو بیماری سے پہلے غنیمت سمجھ لو۔ سبحان جب بیمار پڑو گے تو تمہاری حالت خراب ہو جائے گی، جب بیمار پڑو گے سبحان اللہ نہیں کہہ پاؤ گے، جب بیمار پڑو گے تو صرف دوائی کی فکر رہے گی، ہاسپٹل کی فکر رہے گی۔ میں جب بیمار پڑا، میں جا رہا تھا پروگرام میں، مگر راستے میں چیسٹ پین ہوا، سینے میں درد ہوا، تو میں سفر کو ملتوی کیا اور سامان لے کے میں نیچے اتر گیا۔ علاقے کے سارے علماء کرام کو فون کیا تو 10-20 منٹ کے اندر میں 10-20 علماء کرام آ گئے، سب ہم کو ہاسپٹل لے گئے۔ گھر والوں کو میں نے فون کیا کہ میں یہاں پہ ہوں، کچھ بھی ہو سکتا ہے چونکہ میں بھی خطرناک پوزیشن میں ہوں، گھر والے سے پریشان ہو گئے۔ اللہ، تو اب اس وقت بہت سارے لوگوں کو گھر کی فکر ہوتی ہے، بیوی کو دیکھ لوں، بچے کو دیکھ لوں، یہ دیکھ لوں، وہ دیکھ لوں، ہو سکتا ہے کہ مر جاؤں۔ لیکن آپ یقین جانیں اگر آپ کے دل میں اللہ کا ڈر ہوگا، آخرت کی فکر ہوگی، اس وقت آپ کو ایک ہی فکر ہوگی کہ کاش میری موت حالت ایمان میں ہو جائے، اللہ، سبحان اللہ، میری زبان پہ کلمہ جاری ہو جائے، میری زبان پہ کلمہ جاری ہو جائے، حالت ایمان میں موت آ جائے۔ تو اچھے لوگوں کو ہمیشہ اچھی سوچ رہتی ہے۔ اس وقت مجھ کو تو لگ رہا تھا کہ اب میں مر جاؤں گا، بہت خوب، اور پھر بس ایک ہی فکر تھی کہ جتنا سجدہ کرنا تھا اتنا نہیں کر پایا، اللہ، جتنی عبادت کرنی تھی نہیں کر پایا۔ کاش اگر اللہ نے زندگی دے دی تاکہ میں جی بھر کے سجدہ کروں، میں جی بھر کے تلاوت کروں، میں جی بھر کے اللہ کا ذکر کروں۔ یہ سوچ اس وقت پیدا ہوگی جب آپ کی نگاہوں کے سامنے آخرت کا نقشہ رہے گا، جب آپ جنت اور جہنم پہ غور و فکر کرتے رہیں گے۔ تو آپ کو میں نصیحت کرتا ہوں، یہ تندرستی ہمیشہ نہیں رہے گی، سارے لوگ بیمار پڑتے ہیں۔ تو حضور کیا فرماتے ہیں کہ جب تندرستی کو بیماری سے پہلے غنیمت سمجھو، تندرستی میں اکڑو مت، تندرستی میں شراب مت پیو، تاڑی مت پیو، جوا مت کھیلو، سماج میں گھمنڈ اور غرور کے ساتھ مت رہو، بلکہ تندرستی کی قدر کرو۔ تندرستی میں عشاء کے وضو سے اللہ نے گردہ مثانہ کو مضبوطی دی ہے، تو آپ فجر تک باوضو رہ کے نماز پڑھو، تندرستی کی قدر کریں۔ آپ تندرست رہیں گے تو 5 گھنٹے باوضو رہیں گے، لیکن جب بیمار پڑ جائیں گے آپ تو آپ 1 گھنٹہ بھی باوضو نہیں رہ سکتے۔ آپ ہر 10 منٹ کے بعد پیشاب لگے گا، ہر 20 منٹ کے بعد پیشاب لگے گا، پاخانہ ہو جائے گا، گردہ مثانہ کمزور ہو جاتا ہے۔ تو کیا کہا حضور نے؟ جوانی کو بڑھاپے سے پہلے غنیمت سمجھو، مصروفیت کے لمحات کو، سبحان اللہ، مصروفیت کے لمحات سے فرصت کے لمحات کو غنیمت سمجھو۔ سبحان اللہ، اور آقا نے کیا فرمایا کہ تندرستی کو بیماری سے پہلے غنیمت سمجھ لو۔ اور چوتھی چیز آقا فرماتے ہیں غنا کا قبل فقر، یعنی اللہ جب پیسہ دے، دولت دے تو موج مستی میں مت گزارو، شادی بیاہ میں فضول خرچی میں مت خرچ کرو، اس پیسے کو جنت کے لیے استعمال کرو۔
کل چاہو گے کہ میں دوبارہ سیمنٹ مسجد میں دے دوں، نہیں دے پاؤ